ویلکم ٹو زندگی 360. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان. اس دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, عمارتوں کا طرز تعمیر یا آرکیٹیکچر دیکھ کر آپ اس شہر کے لوگوں کے رہن سہن, ان کی تاریخ اور ثقافت اور ان کی پسند کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور لاس اینجلس کا منفرد آرکیٹیکچر, جسے دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ مختلف دور میں ان شہروں میں کس طرح کی عمارتیں بنائی جا رہی تھیں اور آج لوگ کس طرح کی بلڈنگز میں رہتے اور کام کرتے ہیں. آج کے شو میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی واشنگٹن ڈی سی کے گھر. This is a wonderful addition, the exposed brick. That was not something that was done back in the 1800s. امریکی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کے گھر لاس اینجلس کاؤنٹی کا آرکیٹیکچر دیکھنے آپ جائیں گے شنالی کے ساتھ. All these forces are pushing in positive directions for the future growth of Los Angeles. اور آخر میں عمارتوں کو محفوظ بنانے کے نئے اور انوکھے طریقے. واشنگٹن ڈی سی کا سب سے مشہور گھر ہے وائٹ ہاؤس, جہاں امریکی صدر رہتے ہیں اور جہاں ان کا دفتر بھی ہے. مگر واشنگٹن ڈی سی میں عام شہری وائٹ ہاؤس جیسے گھروں میں نہیں رہتے. انفیکٹ یہاں پہ زیادہ تر لوگ تو رہتے ہیں اس ڈیزائن کے گھروں میں جو آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. یہ رو ہاؤسز کہلاتے ہیں اور ان میں ہر گھر کی دیوار دوسرے سے جڑی ہوتی ہے. واشنگٹن ڈی سی کا بیشتر علاقہ ہسٹورک یعنی تاریخی قرار دیا جا چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں کے باہر کے ڈیزائن میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں واشنگٹن ڈی سی میں گھروں کے آرکیٹیکچر کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی. اسی لیے میں نے ملاقات کی آرکیٹیکٹ جنرل اینڈرسن سے. تو ان کے ساتھ چلتے ہیں اور لیتے ہیں ڈی سی میں گھروں کا ایک ٹور. جنرل, ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. میں پچھلے تقریباً 8 سال سے واشنگٹن ڈی سی میں رہ رہی ہوں, لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ شہر کے طرز تعمیر کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا. اس وقت ہم جس علاقے میں کھڑے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ واشنگٹن ڈی سی کے آرکیٹیکچر کی ایک اچھی مثال کیسے ہے؟ اس وقت ہم لیڈ ڈرائٹ پارک میں ہیں. اسے 1870 کے عشرے میں بنایا گیا تھا, لیکن یہاں کی عمارتیں بعد ازاں ایک ماہر تعمیرات میگل نے بنائی تھی. انہیں اس ڈیزائن کی تحریک پیٹرن یعنی نمونوں کی کتاب سے ملی تھی. آپ یہاں نہ صرف کئی اقسام کے تعمیراتی نمونے دیکھیں گی, بلکہ آپ یہ بھی محسوس کریں گی کہ ان تعمیرات میں پھول پودوں کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے. ان گھروں کی عمارتیں سڑک سے ذرا پیچھے ہٹ کر ہیں, جبکہ رو ہاؤسز میں ایسا نہیں ہوتا جو کہ قدرے گنجان آباد علاقوں میں ہوتے ہیں. This is a good example of the Italianate style, and one way that you can یہ گھر اطالوی طرز تعمیر کی ایک اچھی مثال ہے. اس کی وجہ وہ دوہرے کالمز ہیں جو بالکنی کو سہارا دینے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور ان میں بریکٹس کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو عام بریکٹ سے بڑی ہیں. اس عمارت میں 10 انچ موٹی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں اور ان پر رنگ کیا گیا ہے. اس زمانے میں زیادہ تر اینٹوں پر رنگ کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے بغیر انہیں موسمی اثرات سے محفوظ رکھنا بہت مشکل تھا. چھت پر آپ کو ایک مختلف قسم کی چمنی بھی نظر آئے گی. وہ اس لیے کیونکہ 18ویں صدی میں لوگ عموماً اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے آتش دان بناتے تھے. یہاں گھروں کو پودوں کے درمیان بنایا گیا ہے, اس لیے جب ہم باہر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں گھاس دکھائی نہیں دیتی, بلکہ ہمیں جھاڑیاں اور پھولدار پودے نظر آتے ہیں, درخت نظر آتے ہیں. ہماری نظر دوسری چیزوں پر پڑتی ہے جو ایک طرح سے عمارت کے لیے خوبصورت بیک گراؤنڈ کا کام دیتی ہیں. جنرل, آج ہم بہت سے خوبصورت گھر دیکھ رہے ہیں. یہاں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ اب ہم کوئین این اسٹائل کا ایک خوبصورت گھر دیکھنے لگے ہیں. اس عمارت میں شامل ٹاور اور اس کی کیپ بتاتی ہے کہ یہ کوئین این طرز کی عمارت ہے. ان عمارتوں کے اندر آپ کو نئے اور پرانے دور کا خوبصورت امتزاج دکھائی دے گا. جب یہ عمارت 18ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی تو اس وقت یہ کمرے روشن نہیں تھے, اکثر یہ بند رکھے جاتے تھے. لیکن اب لوگ زیادہ کھلی جگہ پسند کرتے ہیں. میرے خیال میں اینٹوں والی یہ دیوار ایک اچھا اضافہ ہے جو کہ 18ویں صدی میں نظر نہیں آتا تھا. This is a wonderful addition, the exposed brick. That was not something that was done back in the 1800s. اس دور میں لوگ دیواروں پر پلستر کرتے تھے, بلکہ اکثر وال پیپرز بھی لگاتے تھے جن سے کمروں میں اندھیرا سا ہو جاتا تھا. اگرچہ کمرے بڑے ہوتے تھے اور ان میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں. So even though the space is not being used all the way up to اگرچہ یہ کمرہ دیوار تک استعمال نہیں ہو رہا, پھر بھی اس ڈیزائن سے جگہ ماڈرن لگ رہی ہے. despite the fact that back in the day لگتا ہے پرانے زمانے میں گھروں میں زیادہ روشنی نہیں ہوتی تھی, پھر بھی لوگوں کو یہ برا نہیں لگتا تھا. لیکن اب روشن اور کھلے گھروں کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. The medallion now is serving no purpose, but back in the 1800s
چھت پر لگی یہ میڈالین یا پلیٹ دیکھی. یہ آج کل تو کسی کام نہیں آتی, لیکن 19ویں صدی میں یہ چھت کو آگ لگنے سے محفوظ رکھتی تھی. Plaster is a fire-rated substance. پلاسٹر آسانی سے آگ نہیں پکڑتا, اس لیے اگر کمرے میں گیس سے روشن ہونے والا فانوس لگا ہو تو بجائے اس کے کہ وال پیپر آگ پکڑ لے, پلاسٹر اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور گھر آگ لگنے سے محفوظ رہتا ہے. یہ گھر واقعی بہت خوبصورت ہے. ہم اس کا کچھ اور حصہ دیکھ سکتے ہیں. Because of the size of the house, عموماً کچن دوسری منزل پر ہوتا ہے, نہ کہ نچلی منزل پر, اور عام طور پر لیونگ روم کے ساتھ بنایا جاتا ہے. اس گھر کو مالکان نے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالا ہے. آج کل کے طرز زندگی کے حساب سے اس گھر میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں؟ right now, اس گھر میں اس وقت ایک جوڑا رہ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گھر 4 افراد کے لیے کافی ہے. یہ واقعی بہت خوبصورت گھر ہے. کاش میں یہاں رہ سکتی. کیا میں رہ سکتی ہوں یہاں؟ I've shown you several traditional houses. اگر آپ جدید طرز کے گھر دیکھنا چاہتی ہیں تو راک کریک پارک کے علاقے میں جائیں. وہ گھر اس لیے ماڈرن گھر ہیں کیونکہ ان میں آپ کو بڑی مقدار میں پیتل اور شیشے کا استعمال دکھائی دے گا. Built within the last 10 years. And why are they modern? Well, because you're going to see a lot of copper, you'll see a lot of glass. یہ گھر مختلف شکلوں کے ہیں. کچھ گھر 3 اور 4 منزلہ ہیں. وہ گھر آپ کو ان گھروں سے کافی مختلف نظر آئیں گے. It's a completely different sensibility than what we've been looking at. واشنگٹن ڈی سی کے کچھ یونیک گھر ہم نے دیکھے ہیں, لیکن یہ گھر آج کل اندر سے کن مٹیریلز کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں, ان کی کنسٹرکشن میں کیا استعمال ہوتا ہے, یہ بھی میں دیکھنا چاہتی ہوں. اور اس کے لیے جنیل مجھے لے کر آئی ہیں ایک ایسے گھر میں جس کی آج کل رینوویشن چل رہی ہے, اور اس کی آرکیٹیکٹ جنیل خود ہیں. سو جنیل, کین وی سی یور میسٹر پیس؟ Sure, come on in. Wonderful. کاغذ کے ان بیگز میں کیا ہے؟ یہ دیوار میں کاغذ کے تھیلے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میں نے پاکستان میں گھروں کی تعمیر میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ بھورے رنگ کے کاغذ کے تھیلے ویپر بیریئر ہیں, اور آپ کو جو گلابی رنگ کی چیز دکھائی دے رہی ہے وہ انسولیشن ہے. یہ باہر کی ٹھنڈی ہوا کو, جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اندر آنے سے روکتا ہے تاکہ ہمارا گھر گرم رہے. Now contractors are moving more towards plastic. پانی کے لیے آج کل پلاسٹک کے پائپ استعمال ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیتل بہت مہنگا ہے, اور اس لیے بھی کہ لوگ اسے چوری کر لیتے ہیں. اس گھر کا باہر کا حصہ اینٹوں سے بنا ہے. سو اس گھر کا باہر کا حصہ اینٹوں سے بنا ہے, پھر انسولیشن لگی ہے, اور پھر ڈرائی وال, یعنی کافی موٹی دیواریں ہیں. پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں میں ایسی چیز. That's pretty amazing. I've never seen anything like this before. میں نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی. یہ انسولیشن بنی کس چیز سے ہے؟ دیکھنے میں تو لچھوں جیسی لگتی ہے. It does. It's fiberglass if you touch it. ہاں بالکل, لیکن یہ فائبر گلاس ہے. اگر آپ اسے چھوئیں گی تو کچھ دیر بعد ہاتھوں پر چبھن ہوگی. اس فائبر گلاس میں ہوا کے لیے سوراخ ہیں جن سے ہوا گزرتی ہے. یہ چیز باہر کی ٹھنڈی ہوا کو اندر آنے سے روکتی اور عمارت کو اندر سے گرم رکھتی ہے. کیا گھروں کی تعمیر کے لیے لکڑی سستی مل جاتی ہے؟ Pine is very reasonable. یہ سدن پائن یعنی سنوبر کی لکڑی ہے, اور اس علاقے میں مناسب قیمت پر مل جاتی ہے. Janelle, thank you so much for giving us such a wonderful architectural tour of Washington, D.C. I really appreciate it. Oh, thank you for your time. جنیل نے ہمیں اتنا ڈیٹیل ٹور دیا واشنگٹن ڈی سی کے گھروں کا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی یہاں کے آرکیٹیکچر میں ایکسپرٹ بن گئی ہوں. اتنا کچھ سیکھنے کے بعد مجھے تو ضرورت ہے ایک بریک کی, لیکن آپ کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آ رہا ہے لاس اینجلس کا منفرد طرز تعمیر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جب ہم امریکہ کے مختلف شہروں کے آرکیٹیکچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو نیو یارک کا نام لیتے ہی ذہن میں آتی ہیں بلند و بالا عمارتیں. واشنگٹن ڈی سی جانا جاتا ہے اپنی تاریخی عمارتوں اور یادگاروں کے لیے. اور لاس اینجلس میں آرکیٹیکچر کا کوئی ایک ایسا اسٹائل نہیں ہے جو پورے علاقے کی علامت سمجھا جاتا ہو. لیکن وہاں اس وقت شونالی ہمارا ویٹ کر رہی ہے, تو اس کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ایل اے کے آرکیٹیکچر کے بارے میں. لاس اینجلس شہر کے آرکیٹیکچر کو سمجھنا کافی مشکل کام ہے. حالانکہ یہاں بڑی بڑی آئیکونک بلڈنگز ہیں
जो दुनिया भर में मशहूर हैं। फिर भी अगर हम यहाँ ये समझना चाहे कि इस इतने बड़े फैले हुए शहर की आर्किटेक्चर को किन आर्किटेक्ट्स के काम ने मुतासिर किया है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इस शहर के हर कस्बे का अपना अंदाज और पहचान है। तो यहाँ के आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमने बात की पाकिस्तानी अमेरिकन अली जीवान जी से। अली की अपनी आर्किटेक्ट फर्म LOC लॉस एंजलिस में है और वो खुद बहुत कामयाब आर्किटेक्ट हैं। LA architecture. I mean, LA is a big city, many with a wide demographic. जहाँ तक लॉस एंजलिस के फन तामीर का ताल्लुक है तो ये एक बड़ा शहर है जहाँ की आबादी खासी तनव्वुह है। यहाँ आपको कई इकसाम का फन तामीर नजर आएगा, बहुत से मुख्तलिफ अंदाज की इमारतें मिलेंगी। लॉस एंजलिस एक ऐसे मॉडर्न शहर के फन तामीर की मिसाल है जिसका इर्तिका जंग के बाद ऑटोमोबाइल के दौर में हुआ। यूं उस वक्त के इश्यूज, मसाइल और फवायद आज के इस मॉडर्न शहर में भी चले आए हैं। And LA is an especially exciting city because it has the financial wherewithal and the cultural. लॉस एंजलिस की एक खास अहमियत ये भी है कि ये एक मालियाती और सकाफती मरकज भी है। ये चीजें जदीद तरस के शहर की तामीर और तख्लीक के लिए बहुत साजगार हैं। Creating what the next generation of modern city should be and should look like. Well, modern architecture in LA really had its. लॉस एंजलिस में जदीद फन तामीर की इब्तिदा उस वक्त हुई जब हॉलीवुड की कुछ कामयाब शख्सियात की रिहाइश गाहें तामीर करने के लिए मशहूर अमरीकी आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट की खिदमत हासिल की गई थी। उन्होंने अपने दो नौजवान माहिरीन रिचर्ड न्यूट्रा और रूडोल्फ शिंडलर को यहाँ भेजा। इस काम के बायस ये दोनों आर्किटेक्ट्स फन तामीर के उस बाब का एक अहम हिस्सा बने जिसे मिड सेंचुरी मॉडर्न मूवमेंट कहा जाता है। जदीदियत की यही वो लहर थी जिसने लॉस एंजलिस को जदीद फन तामीर के नक्शे पर एक नुमाया मुकाम दिया। The movement that really first put LA on the map in terms of modern architecture. LA is very interesting because of the car and because it's so spread out. लॉस एंजलिस बहुत दिलचस्प शहर है क्योंकि ये एक बहुत फैला हुआ शहर है। ये शहर बहुत से मुख्तलिफ देहातों और कस्बों का एक ऐसा मजमुआ है जो तेज रफ्तार शाहराहों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन दिन के बाज़ औकात में यहाँ एक इलाके से दूसरे इलाके तक का सफर ऐसा ही महसूस होता है जैसे आप कोई बैनुल अक़वामी सफर कर रहे हों। आपको मालूम है कि वेनिस अपने फन तामीर की वजह से शोहरत रखता है। इसी तरह सांता मोनिका का एक अपना तर्ज तामीर है, हॉलीवुड हिल्स का एक अपना अंदाज है, जबकि डाउनटाउन की एक अपनी शनाख्त है। इन सब इलाकों और कस्बों की अपनी एक मुनफरिद सकाफत है, चाहे वो स्टाइल हो या वहाँ का कल्चर या कुछ और। मिसाल के तौर पर पैसाडीना पहाड़ों के दामन में वाक़ है। ये बहुत गर्म और समुंदर के साहिल पर वाक़ वेनिस से काफी मुख्तलिफ है और यही लॉस एंजलिस शहर की एक मुनफरिद खासियत है कि उसकी जोग्राफियाई साख्त, चाहे ये समुंदर हो, साहली इलाके हो या पहाड़ी सिलसिले, इस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के फन तामीर को शनाख्त देते हैं। The topography, the opportunity to live in so many varied kind of climates and places in one city and travel between all these places is one of the magical qualities of the city. As someone who's kind of born and raised in Los Angeles and trained as an architect, parking is always a number one concern to me. लॉस एंजलिस में पलने बढ़ने वाले एक आर्किटेक्ट होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आर्किटेक्ट्स के लिए इस शहर में पार्किंग का इशू हमेशा एक मसला रहा है। एक माहिर तामीरात होते हुए हमारे सामने बड़ा मकसद इमारत को डिजाइन करना होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब भी कोई हमारे पास नक्शा बनवाने आता है तो पहली बात ही पार्किंग की होती है। यूं हमें मजबूरन इमारत से पहले पार्किंग को डिजाइन करना पड़ता है। यूं पार्किंग को इमारत के पूरे डिजाइन पर अवलियत हासिल हो जाती है। ज़लज़ले भी आर्किटेक्ट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ इमारतों के इस अंदाज में डिजाइन करने की जरूरत होती है कि वो ज़लज़लों का मुकाबला कर सकें। मैं नहीं समझता कि ज़लज़लों का चैलेंज एक आर्किटेक्ट की हैसियत से इमारत डिजाइन करने की हमारी सलाहियत पर असर डाल सकता है। Through solutions that cost more money. And so ultimately it becomes a question of cost. Another major challenge to building in Los Angeles, and one that is ingrained culturally and legally and that may be in a position where it's starting to evolve, is the... लॉस एंजलिस में इस वक्त तामीरात का जो एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है उसका ताल्लुक सकाफत और कानूनी मामलात से जुड़ा है।
اس چیلنج کا تعلق لاس اینجلس میں شہری آبادی کو گنجان ہونے سے روکنے کے لیے بنائے جانے والے قوانین ہیں۔ ان قوانین کے تحت ہم مخصوص علاقوں میں ایک خاص حد تک مکان بنا سکتے ہیں اور بعض علاقوں میں ایک مقررہ حد تک کاروباری عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں۔ یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے جب تعمیرات کے پھیلے ہوئے ہونے کو ترقی کی جانب درست قدم سمجھا جاتا تھا۔ اب شہر کے اندر تعمیر کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ مقررہ حد کی پابندی ہمارے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آ رہی ہے۔ I really think we're moving into uncharted territory. I cannot say where we're going to end up, but I'm excited to. مجھے معلوم نہیں کہ آگے کیا ہوگا، مگر میں آگے بڑھنے اور اس عمل کا حصہ ہونے پر ایکسائٹڈ ہوں۔ تمام ادارے جن میں سرکاری اور غیر سرکاری ادارے شامل ہیں، لاس اینجلس کے بہتر مستقبل کے لیے مثبت راہ پر رواں دواں ہیں۔ All these forces are pushing in positive directions for the future growth of Los Angeles. واو، لاس اینجلس کے آرکیٹیکچر میں اتنی ویرائٹی ہے، یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد بات ہوگی عمارتوں کو ناگہانی آفات سے محفوظ بنانے کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آرکیٹیکچر کے ذریعے ہم اپنا ویژن دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنی انفرادیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں بلڈنگز کی تعمیر کا ایک پہلو ایسا ہے جس پہ ہر جگہ ہی بہت توجہ دی جاتی ہے، اور وہ ہے سیفٹی۔ ان دنوں امریکہ میں عمارتوں کو لوگوں کے لیے محفوظ بنانے کے کن نئے طریقوں پر کام کیا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں گئی ڈی سی کے نیشنل بلڈنگ میوزیم کی ایک ایگزیبیشن میں جس کا نام ہے ڈیزائننگ فار ڈیزاسٹر۔ لیٹس چیک اٹ آؤٹ۔ Hi, Krisanti. Hi, so Thank nice to meet you you. so much. Very nice meeting you. And I feel میں بہت excited ہوں کیونکہ یہ نمائش آپ مجھے خود دکھائیں گی۔ Pertinent exhibit. آپ کا ڈیزائننگ فار ڈیزاسٹر کی اس نمائش میں آنے کا شکریہ۔ For disaster. Well, let's go in. ایشیا کے مختلف حصوں میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس میوزیم میں آ کر مجھے پتا چلا کہ امریکہ کے بھی کئی شہر ایسے ہیں جو زلزلوں کے حوالے سے ہاٹ اسپاٹ سمجھے جاتے ہیں۔ گزشتہ 20-25 سالوں میں یہ تصور پروان چڑھا ہے کہ زلزلے کے خطرے میں رہنے والے علاقوں میں ایسی عمارتیں بنائی جائیں جو زلزلے کے ساتھ ہل سکیں، بجائے ان عمارتوں کے جو اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی رہتی ہیں۔ اس اسٹیڈیم کے خاکے میں جہاں آپ پیلا رنگ دیکھ رہے ہیں وہ سیٹوں کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ ہے۔ 1 foot gap between the seats. And what you see here is this. اور یہ جو کور آپ دیکھ رہے ہیں اس سے سیٹوں کو ڈھکا گیا ہے۔ اس ماڈل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس گیپ میں کوئی گر نہیں سکتا کیونکہ یہ کور اس کو ڈھک کر رکھتا ہے۔ سیٹوں کو تو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے لیکن آپ اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں۔ You stay in place. Right now, I feel really safe standing in what looks like. اس وقت میں تو خود کو کافی محفوظ محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں کنکریٹ سے بنے ایک گھر میں کھڑی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس گھر کا ڈیزائن ان لوگوں کے لیے کتنا محفوظ ہے جو آندھی طوفان والے علاقوں میں رہتے ہیں۔ Very strong winds. اسے ہم سیف روم کہتے ہیں جو کہ امریکہ کی فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کی ہدایت کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ کسی طوفان یا ٹورنیڈو کے دوران 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا میں بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کی چھت میں اسٹیل راڈز ڈالے گئے ہیں۔ اس کا دروازہ بھی اسٹیل کا ہے، Special steel, reinforced steel, fully grounded جبکہ ان اینٹوں کے درمیان بھی اسٹیل راڈز لگی ہیں۔ as well.
यहाँ एक विंड टनल भी है, मैं वो जरूर देखना चाहती हूँ। Yes. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। These giant fans here. ये जो आप बड़े बड़े पंखे देख रहे हैं, ये फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की टेस्टिंग तजर्बागाह में लगे हैं, जिसे हवा की दीवार कहा जाता है। हमने ये एक मॉडल बनाया है जिससे ये वाज़िया होता है कि ये किस तरह काम करता है। ये 12 पंखे हैं। Fans. Something as simple as the shape of. यहाँ देखा जा सकता है कि आपका घर आंधी में कितना महफूज रहेगा। उसका इन्हिसार छत की बनावट पर भी है। हमारे पास एक त्रिकोण शक्ल की छत है और दूसरी बहुत ही थोड़ी ढलवान वाली। मैं इस वक्त इन पंखों की मदद से मॉडल में लेवल 3 का तूफान लाने लगी हूँ। Actually, a hipped roof, which, if you take a look at the drawing. अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि कम ढलवान वाली छत चारों तरफ से हवा के दबाव का मुकाबला कर सकती है और तेज हवाओं में बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, The best. जबकि त्रिकोण छत को हवा जोर से टकराती है। Actually, the wind tends to catch on it. Oh, wow. So लेकिन फिर यही तिकोनी छत अपनी स्लोप की वजह से बर्फानी और बारिश वाले इलाकों में बेहतरीन रहती है। Now, for the past several years, we have consistently been hearing news. अमेरिका के जनूब मगरबी इलाकों के जंगलात में अक्सर आग लग जाती है और जब वो फैलती है तो करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है और कई जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। अब तक तर्ज तामीर में ऐसी कौन सी तब्दीलियां की गई हैं जो उन इलाकों में रहने वालों की मदद कर सकती हैं? Living in those parts. तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल तो इस हवाले से अहम किरदार अदा करता ही है, लेकिन बहुत से लोग अक्सर ये नहीं सोचते कि वो अपने घर के बाहर किस किस्म के पौधे लगाएंगे। for example, cactus. मिसाल के तौर पर कैक्टस आग नहीं पकड़ते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी तौर पर जलते हैं, इसलिए ये आग को रोकने में काफी मददगार साबित होते हैं। Fire. We have इन दो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आग ने पौधे के एक हिस्से को काफी नुकसान पहुंचाया। पौधे का एक हिस्सा जल चुका है जबकि दूसरा हिस्सा महफूज है, plant is क्योंकि आग पौधे को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लेने से नाकाम रही। half is fine. What that means is, लिहाजा पौधों का चुनाव भी आग से हिफाजत के लिए बहुत अहम है। again, landscaping can be a very integral part of fire protection. मेरा ख्याल है इस एग्जीबिशन में दिखाए गए कुछ तरीके पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। आई होप आज आपने डीसी और एलए के टूर्स एंजॉय किए। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज। I'm Nana Lanek from At the Movies with Manny and Maury. This is VOA. Follow us on youtube.com/KhmaiSpecialEnglish.